رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفنی شر الجن والانس من اعدائی سریع الرضا یا ستار العیوب وان المعیوب. رب زدنی علما بحق محمد و آل محمد والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھے بر محمد. قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو ہے کہ قرآن مجید نے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو سماج معاشرے اور انسانوں کے معاملات کو استوار کرنے آیا ہے، سنوارنے آیا ہے، نہ کہ الجھانے. مگر جہاں قرآن نے اپنے ہادی ہونے کا دعویٰ کیا وہیں یہ بھی بتا دیا کہ اس ہدایت کا سرچشمہ کون ہے. ان کو اگر چھوڑ کے تم ہم تک آؤ گے تو تمہارے دامن میں سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ آئے گا. آج میں اس مجلس میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو نظر میں نہ رکھ کے مخالفین کو نظر میں رکھتے ہوئے پڑھوں گا تاکہ اگر کبھی کوئی اس مجلس کو سنے تو اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ باطل پر ہے کہ حق پر ہے. اور یوٹیوب کے ذریعے بھی حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے اور دوسرے جو مرکز ہیں یعنی نیٹ کی دنیا کے ذریعے اب حق اور باطل لڑ رہے ہیں. لہٰذا جہاں باطل گامزن ہے اپنی روش کے اوپر ضروری ہے کہ ہمارے بھی حقائق کے دلائل وہاں بہت سے موجود ہوں. طرح طرح کی کلپ ویڈیو میسیجز اس وقت نشر ہو رہے ہیں جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اہل تشیع پر زیادہ سے زیادہ الزامات اور انہیں کفر کے فتووں سے نوازا جائے. یہاں تک کہ قرآن مجید کے حوالے سے شیعوں کو گمراہ ثابت کیا گیا. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجمع اس شخص کا تھا، اس نے قرآن کی جیسی تشریح چاہی کر ڈالی. مجمع بہت خوش ہوا کہ کتنے اچھے طریقے سے قرآن کی روح سے شیعوں کو کافر ثابت کر دیا. سارے کام اس وقت ہو رہے ہیں. میرے عزیز، عربی میں شیعون یعنی شین یہ عین اور شیعہ یہ سب بامعنی مستعمل ہیں گروہ کے، پیروی کرنے والے یعنی فالوورز. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے 3-4 مقامات پر لفظ شیعہ کو کوٹ کیا اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ نے شیعوں کی مذمت کی ہے قرآن میں.
اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مسلمان کے مجمع میں بیٹھ کے یہ بات کہے گا اور قرآن کی آیتیں کوٹ کرے گا تو مجمع کیا کہے گا؟ مجمع شیعوں سے نفرت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ شیعوں کو کافر نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا؟ وہ تو قرآن کی آیتیں کوٹ کر رہا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلی چیز یہ میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے ذریعے پہنچے کہ اگر حق پر ہو تو مناظرہ کر لو، اپنے مجمع کے بیچ بیٹھ کے باطل دلیلیں دینا کیا فائدہ دے گا؟ اسی لیے شیعہ علماء نے، میں تو ان علماء کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، ہمیشہ مناظرے کی بات کی ہے، لیکن چونکہ باطل یہ سمجھ چکا ہے کہ مناظرے میں سوائے ہار کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، تو دور مناظرہ ختم کر کے قتل و غارت پر وہ آمادہ ہو گئے۔ مثلا قرآن مجید میں آپ نے ثابت کیا کہ 3 مقام پر، ایک مرتبہ سورہ انعام میں، ایک مرتبہ سورہ مریم میں مذمت کی گئی شیعوں کی کہ یہ گمراہ ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عربی میں گروہ کے لیے یا فالوور کے لیے یہ لفظ استعمال ہو گئی بامانی، میں نے سمجھایا بامانی پیروی کرنے والے، تو عربی میں اور لفظ کیا لائی جائے گی؟ سوال یہ اٹھتا ہے بھائی عربی میں اور لفظ کیا لائی جائے گی؟ اسے آپ نے علی علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے نا؟ جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یعنی شیعہ تاریخیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی تاریخیں اٹھا لیں۔ قدیم جتنی بھی تاریخ کی ان کی کتابیں ہیں، ضرورت ہی نہیں کہ آپ شیعہ کتابوں کو پڑھیں، بلکہ اپنی کتابوں کو وہ اٹھا لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ شیعہ لفظ اس زمانے میں بالکل عام تھا، جس طرح آج خاص بنا ہوا ہے اس زمانے میں عام تھا۔ مثلا حاکم شام کے شیعوں کو کہا جاتا تھا شیعان معاویہ، ٹھیک ہے؟ عثمان کے شیعوں کو کہا جاتا تھا شیعان عثمان، یہ انہی کی تاریخ میں موجود ہے، اور علی کے شیعوں کو کہا جاتا تھا شیعان علی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا خدا نے یہ کہا ہے کہ علی کے شیعہ؟ بالکل ایسی کہیں پر کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے لفظ شیعہ استعمال کر دیا کہ قرآن میں شیعہ استعمال ہوا ہے اور شیعوں کو گمراہی کی سند دی اللہ نے کہ کافر ہیں، یہ بدبخت ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آپ بتائیں کہ وہاں پر جو لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس کے شیعہ؟ سوال یہ اٹھتا ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، آپ کی تاریخ میں یہ درج ہے کہ اس زمانے میں سب کے لیے شیعہ استعمال ہوتا تھا۔ اب میرے بات 2-2-4 والی ہے، سمجھ میں آتی ہے کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن میں شیعہ لفظ استعمال ہوا اور آپ نے وہ اٹھا کے سہارا ہماری طرف موڑ دیا۔ سوال بالکل سامنے کا ہے، 2-2-4 والی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیات 1400 سال پہلے نازل ہوئی، ہم آج بھی اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائے، جن آیتوں کو آپ نے کوٹ کیا اور شیعوں کی مذمت کی، ان آیتوں کے ذریعے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، ہم نے بھی وہ آیتیں پڑھی تھیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد بآل محمد۔ توجہ سے سنیں جس نقطے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل کی جو آپ نے ہماری مذمت میں منتخب کی اپنے مجمع کے بیچ۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1400 سال میں کیا شیعہ علماء نے یہ آیتیں نہیں پڑھی تھیں؟ یقیناً پڑھی تھیں۔ کیا شیعوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا؟ یقیناً صبح شام پڑھتے ہیں، تب بھی ہم اپنے کو شیعہ ہی کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائے، تب بھی ہم اپنے کو شیعہ ہی کہہ رہے ہیں، مگر آپ نے اپنے کو شیعہ کہنا چھوڑ دیا۔ توجہ فرمائے، آپ نے اپنے کو شیعہ کہنا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کی ہسٹری کی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی اپنے کو شیعان عثمان کہا کرتے تھے۔ آپ کی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے کو شیعان معاویہ کہا کرتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، ہم آج تک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خوب سمجھ گئے کہ قرآن میں لفظ شیعہ جو مذمت کے لیے آیا ہے وہ آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ورنہ 1400 سال سے ہم کیوں اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں پشیمان ہو گئے؟ آپ کیوں شرمندہ ہو گئے؟ آپ لیکن سمجھ گئے کہ یہ کس کے شیعوں کو کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھنے والی بات
بالکل واضح بات تھی. نہ سمجھنے والی بات کون سی تھی؟ کیونکہ آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ علی کے شیعہ تو نہیں ہو سکتے جن کی مذمت قرآن کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی حدیثوں کو خوب دیکھا ہے اور خوب پڑھا ہے کہ رسول نے جب یہ فرما دیا یا علی انت و شیعتک فائزون یوم القیامہ، اے علی، یہاں پہ رسول یہ نہیں کہتے کہ اے علی تم اور شیعہ، رسول یہ نہیں کہتے، فرماتے شیعتک تمہارے شیعہ کیا ہوگا؟ کہا قیامت میں وہ کامیاب ہوں گے. تو آپ یہ تو خوب سمجھ گئے، اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن علی کے شیعوں کی تو مذمت کر نہیں سکتا کیونکہ سند رسول دے کر جا رہے کامیابی کی. اور آپ کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کے مطلب کوئی دنیا میں جیسا بھی ہو اگر علی کا شیعہ ہے تو قرآن اسے کفر کی سند نہیں دے سکتا. یہ اچھی طرح آپ سمجھ گئے. اسی لیے آپ نے جلدی سے یہ کام کیا کہ یہ لفظ شیعہ اپنی طرف سے ہٹا لو، اس لیے کہ معاملہ گمبھیر ہے. کیونکہ ہم ان شیعوں کو تو ثابت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ رسول جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے وہ کہیں علی کے شیعہ کامیاب ہے، قرآن کہے کہ گمراہ ہے. یعنی یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. صلوات پڑھے بر محمد والے. اب آپ کہیں کہ عبداللہ بن سبا کی ایجاد ہے، خدا لعنت کرے آپ کی زبان پہ اور آپ کی فکر پہ. یہ عبداللہ بن سبا کی ایجاد کا بھئی، یہ تو رسول اپنے دوری میں ایجاد کر کے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یا علی انت و شیعتک فائزون یوم القیامہ. آپ اپنی تاریخ سے، ہم تو کہتے ہیں شیعوں کی تاریخ کو آپ چھوئیے ہی نہ، آپ اپنی تاریخ سے ثابت تو کر دیے کہ شیعوں کا وجود رسول کے دور میں نہیں تھا. آپ ثابت نہ کر پائیں گے کیونکہ اتنی زیادہ احادیث موجود ہیں کہ رسول کے دور میں لفظ شیعہ مل رہا ہے. اور وہ بھی صرف لفظ شیعہ نہیں مل رہا ہے کہ آپ بھی سوچتے کہ آپ کا کام بن گیا. اگر رسول خالی لفظ شیعہ استعمال کر دیتے کہ شیعہ کامیاب ہوں گے تو آپ اپنا بھی کام چلا لیتے یہ کہہ کے کہ رسول نے یہ تھوڑی نہ بتایا تھا کس کے شیعہ، ہمیں بھی کہا ہوگا کہ عثمان کے شیعہ. رسول نے کنڈیشنل بات کی، رسول نے شرط لگائی شیعتوں کا، علی تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے. صلوات پڑھے بر محمد اس میں میں بہت اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مجلس ہماری غیر سنیں گے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کمزور بات نہ کی جائے. دوسری چیز یہ عزیزان گرامی کہ آپ نے ساری آیتیں شیعوں کے لیے چن چن کے قرآن سے نکال لی، مگر ایک آیت کو آپ نے چھوڑ دیا. یہ کیا ظلم تھا؟ ایک آیت کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ وہاں آپ کچھ بن رہی تھی، وہاں پہ معاملہ بڑا نازک تھا. وہ کیا تھا؟ آپ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 کو چھوڑ دیا. آپ توجہ فرمائیں. اے بھیا اسے کیوں چھوڑ دیا؟ بھائی جب میں ایک کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں کوئی کتاب اس موضوع پہ لکھوں، علم کے موضوع پر، تو جتنی علم سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی میں ان کو جمع کروں گا. اور یہ بھی نہیں کہ قرآن میں 1000 آیتوں میں لفظ شیعہ استعمال ہوا تھا، بہت سے بہت 4-5 آیتوں میں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے. تو جہاں وہ 3-4 آیتیں اٹھانے کی زحمت فرمائی تھی، وہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 83 کو بھی اٹھانے کی زحمت کرتے. اللہ اکبر، انہی نے اپنے مجمع کے سامنے اس آیت کو ٹچ بھی نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ بیڑا غرق ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھے. ہاں توجہ فرمائے. اب ان کے معاملہ سمجھ میں آیا کہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر یہاں کریں تو کیا کریں؟ اگر لفظ شیعہ کی مذمت کرتے ہیں تو ابراہیم جیسے نبی کو اللہ یہ سند دے رہا ہے کہ وہ اس کے شیعوں میں سے تھے، تو کہا بہتر یہی کہ آیت کو ٹچ ہی نہ کرو. صلوات پڑھے بر محمد والی. تو یہ عبداللہ بن سبا کی ایجاد ہے شیعہ. آپ سوچیں کہ بغض اہل بیت میں کس طریقے سے عقلوں کو تعصب کی دیمک کھا گئی کہ انسان عقل سے کام نہیں لے رہا ہے. دوسری چیز یہ عزیزان گرامی کہ کل میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی، شاید وہ تشنا رہ گئی ہے، اس کی وضاحت کر دوں کہ میں یہ چیز عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کا بنایا ہوا مادی نور جسے لائٹ کہا جاتا ہے،
اس کی رفتار ہمارے سامنے یہ بیان کی، تو جو اللہ کا نور ہو، کیا آپ اس کی رفتار کو معیار مقرر کر پائیں گے، متعین کر پائیں گے کہ وہ کتنی ہوگی؟ اسی لیے بہت توجہ سے سن لیں، عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو، اور اسی سے بنا ہے براق۔ اب وہ بیچارے نادان جاہل لوگ جنہی نے براق کی اٹھا کے تصویر بنا دی، اور خوبصورت سا چہرہ اور اس کے پر نکلے ہوئے اور پیچھے سے وہ گھوڑا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مگر بیچارے نہیں سمجھے تو بنا دی۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ تصویر آپ لوگوں نے نہیں بنائی ہے، آپ دیکھ لے جا کے، یہ جو تصویر آئی ہے یہ ان کے یہاں سے آپ کے یہاں آئی ہے، انہی نے براق کی یہ شکل و صورت تجویزی ہے، ورنہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برق کہتے ہیں عربی میں بجلی کو، براق یعنی وہ ذریعہ، وہ سورس جس کے ذریعے رسول آسمان کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ قرآن نے کہا بالافق الاعلی، اور وہ پیغمبر آسمان کے کنارے پر پہنچ گئے، یعنی اس یونیورس کے کنارے پر پیغمبر پہنچ گئے۔ کتنی دیر میں پہنچے؟ اس برق کی، اس نور کی رفتار کیا تھی؟ معلوم ہے کیا تھی؟ لکھا ہوا ہے کہ جب پیغمبر پلٹے ہیں تو جو زنجیر در تھی وہ ہل رہی تھی، اور جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے اس کی گرمی باقی تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پیغمبر اس آسمان کی سرحد پر کتنی دیر میں پہنچے اور کتنی دیر میں پلٹے، یہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس نور کی رفتار کیا تھی۔ اور اللہ نے آواز دی، اور یہاں پہ میں یہ بات کہتا ہوں، بیچارے جو مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خواب دیکھ لیا تھا لیٹے لیٹے کہ میں معراج پہ گیا ہوں، حقیقت میں نہیں گئے تھے پیغمبر، یہ ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ۔ پیغمبر بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، خواب دیکھ لیا تھا، عقلوں پہ پتھر پڑ گئے۔ ارے پیغمبر خواب دیکھ لیں، ہمیں کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، اور ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے خواب دیکھ لیا ہو، مگر پیغمبر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ خدا بند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر رسول خود کہیں کہ میں گیا تو آپ اپنا عقیدہ رکھے رہیے کہ خواب دیکھ لیا ہوگا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو اپنے ساتھ راتوں رات لے گیا۔ یہ قرآن ہے، جس قرآن کا آپ دم بھرتے ہیں، جس قرآن کو آپ آگے آگے رکھ کے شیعوں سے بات کرتے ہیں۔ اے خدا کب خواب دیکھتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو جب وہ خواب دیکھتا ہی نہیں تو آپ اس خواب کے، یا تو آپ یہ ثابت کیے کہ اللہ میاں کو اونگ آ گئی تھی، انہیں نے خواب دیکھا کہ رسول خدا کو لیے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ رسول یہ کب کہہ رہے کہ میں گیا؟ جو کہا جائے کہ سو رہے تھے تو اٹھنے کے بعد یہ کہہ دیا، اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ لہذا جب خدا یہ کہے میں لے گیا، اور جس نے اپنے کو خود نور کہا ہو اور وہ لے جائے پیغمبر کو، تو اس نور کی رفتار کیا ہوگی؟ اس کا مطلب کوئی تعجب نہیں ہے کہ پیغمبر آسمان کی سرحد پر پہنچے اور پھر واپس آ گئے اور زنجیریں در ہلتی رہی۔ وہ نور کی رفتار تھی، ایک مادی نور کی یہ صفت ہے، تو اس خالق کے نور کی کیا صفات ہوگی؟ عزیزان گرامی، ہم پر یہ الزام ہیں طرح طرح کے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم رسول کو اس طرح مانتے ہیں جیسا اللہ چاہتا تھا۔ ہمارا رسول تمام پیغمبروں کا سردار، اور ہم رسول پاک کو سب سے بلند مانتے ہیں۔ ہم پر یہ آپ اپنی جانب میں الزام عائد کرتے، کیسی کیسی تقریریں ہو رہی ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے شیعوں کے خلاف عجیب سازشیں کی جا رہی ہیں، کہ انہی نے اپنی جانب میں کہا، الزام لگا رہے بیچارے اپنی جانب میں، کہ یہ اپنے ائمہ کو بلند مانتے ہیں انبیاء سے۔ یہ آواز میری ان تک پہنچے تو سن لیجئے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ شیعوں کے خلاف ہم یقیناً ائمہ معصومین کو سارے نبیوں سے بلند مانتے ہیں، ہم یقیناً سارے رسولوں سے انہیں افضل مانتے ہیں۔ ہمارے چہردہ معصومین رسول پاک سے لے کے امام مہدی تک، اور رسول کی بیٹی، ان 14 شخصیتوں کو ہم سارے نبیوں سے بلند مانتے ہیں اور سارے رسولوں سے بلند مانتے ہیں۔
اور ہمیں شرم نہیں ہے بلکہ ہم فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہیں گے کہ 14 شخصیتیں سارے انبیاء سے بلند ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ کے اس لیے نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ مثلا کوئی غیر مسلم مجھ سے کہے کہ بتائیے نماز واجب کیسے ہے؟ کوئی غیر مسلم مجھ سے کہے، نان مسلم، کہ نماز واجب کیسے؟ تو میں اس سے کہوں گا بھیا قرآن میں ذکر ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ اب بتائیے میں جواب کہاں سے دوں؟ کہاں سے دوں جواب؟ وہ مجھ سے پوچھا نماز واجب کیسے ہے، میں نے قرآن کی آیت کوٹ کر دی۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں قرآن کو مانتا نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ قرآن ہی تو ایک سورس ہے جس نے بتایا ہے نماز واجب ہے، اور میں اس کو کیا سمجھاؤں؟ بس ان کا بھی بیڑا اسی طرح غرق ہے کہ بھئی آپ اہل بیت کی بلندیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ غدیر میں آ کے آپ کا گیئر اٹک گیا، گاڑی آگے بڑھی نہیں، تو آپ کے سمجھ میں کیا آئے گا؟ آپ نے لفظ مولا کے معنی ہی میں جب اختلاف کر دیا تو اب ہم آپ کو سمجھائے کیسے کہ اہل بیت تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ورنہ غدیر کے جملے سے وضاحت ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، غدیر کے جملے سے وضاحت ہے کہ سارے رسولوں سے افضل ہیں۔ جب آپ نے لفظ مولا ہی کی میننگ بدل دی تو اب ہم سر بھی پھوڑ ڈالے، آپ کے نہ سمجھ میں آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ رسول فرشتوں کے بھی مولا ہے، رسول جناتوں کے بھی مولا ہے، رسول آدم کے مولا، موسیٰ کے مولا، عیسیٰ کے مولا، ابراہیم کے مولا، تمام انبیاء کے مولا، اشجار کے مولا، اسبار کے مولا، چاند کے مولا، یونیورس کے مولا۔ قرآن نے بڑھ کر کہا کہ یہ رسول پورے یونیورس کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ دنیا کے لیے یہ رسول رحمت ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری جو گلیکسی ہے، تمہارا جو یہ کہکشائی نظام ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف اس کے لیے رسول رحمت ہے، کہا کہ رحمت للعالمین، ہم نے انہیں پورے یونیورس کے لیے رسول رحمت بنایا ہے۔ تو اب رسول جہاں جہاں تک مولا ہیں، رسول جہاں جہاں تک رسول ہیں، اب علی بھی وہاں تک مولا ہیں، اس لیے کہ رسول یہ فرما رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا۔ آپ نے وہاں مولا کی میننگ ہی بدل دی، تو اب ہم آپ کو سمجھائے کیا؟ پہلے آپ لفظ مولا کے معنی کو سمجھ لیے کہ رسول نے کہا تھا کہ علی حاکم ہے، رسول نے کہا تھا کہ میں جس کا مولا، تو پہلے آپ یہ تحقیق کرنا شروع کیجئے قرآن سے، حدیثوں سے، واقعات سے کہ رسول کس کس کے مولا ہیں۔ جب آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ کی یہ بات آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ علی کتنے افضل ہیں۔ آپ سنیں مسند بن احمد بن حنبل کی مسند احمد بن حنبل بہت عظیم کتاب ہے ماشاءاللہ سے اہل سنت حضرات کی، اس میں تحریر ہے، توجہ فرمائے، اس میں یہ تحریر ہے، امام احمد بن حنبل نے تحریر کیا، حالانکہ یہ صحیح تحریر نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کے نور کی جو خلقت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، بس یہی کہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس یونیورس کو پیدا نہ کرتا۔ لیکن بہرحال انہی نے بیچارے انہیں تنگی سینہ کے سبب سے زیادہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو اتنا عزم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اتنا عزم ہوتا ہے، ان کا ہاضمہ صحیح نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہی نے یہ تھوڑا بہت تو قبول کر لیا۔ انہی نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے پیدا ہوا۔ آپ سمجھیں، جبکہ ہم نے کہا رسول کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے اس وقت کی، نہیں، اللہ نے کہا کہ بس کچھ بھی نہ تھا، ہم نے آپ کو پیدا کر دیا۔ مگر چلیے 14,000 سال تو مان لیے کہ حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے رسول پاک کو اللہ نے خلق کیا، یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، شیعوں کی کتاب نہیں کہہ رہی ہے کہ کہا جائے شیعوں کی کتاب کہہ رہی ہو، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ پھر جب آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں گے اور ارجح المطالب کو تھامیں گے، پرانی کتاب ہے ارجح المطالب، تو اس میں رسول فرما رہے ارجح المطالب کتاب کا نام ہے، اہل سنت کی کتاب، آج کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس میں تحریر ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں جس وقت نبی تھا علی اس وقت ولی تھا۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں، آپ کی کتاب ہے۔ تو اب ابھی بھی آپ کے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آدم سے افضل ہے، موسیٰ سے افضل ہے، نوح سے افضل ہے، ابراہیم سے افضل ہے۔ وہ کہہ رہے جس وقت میں نبی تھا اس وقت علی ولی تھا،
امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ یہ آدم کے 14,000 سال پہلے تھے، تو اس کا مطلب علی بھی آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے تھے۔ اور اگر رسول صرف یہ فرما دیتے کہ علی اس وقت بھی موجود تھے جب میں موجود تھا، تو سمجھ میں نہ آتا، اتنا کہ سمجھ میں آتا کہ بھائی بلند ہے۔ رسول نے کہا پوسٹڈ تھے ولایت کے منصب پہ، خالی علی موجود نہیں تھے بلکہ منصب کے ساتھ موجود تھے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ آپ پورے قرآن مجید میں ماشاءاللہ آیتوں تو آپ نے شیعوں کے بارے میں کوٹ کر لی اور شیعوں کو برا ثابت کر دیا اور جاہل مجمع کو اپنے سمجھا دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پر ہی تحقیق کر رہے ہیں تو ذرا بغض کی اینک اتار کے صحیح سے تحقیق کر لیے، مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کسی بھی نبی یا رسول کے لیے بات کہی ہو، آپ دکھا دیں جو بات اللہ نے علی کے لیے کہی، یعنی اس سے بھی افضلیت نہیں سمجھ میں آئے گی کہ علی کتنے افضل ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جب رسول کی رسالت کی گواہی کا مسئلہ آیا ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ اے رسول تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جسے ہم نے کتاب کا مکمل علم دیا ہے۔ آپ دکھا دیں کہ آدم سے لے کے یہاں تک آخر تک کسی نبی کے لیے کہا۔ اب یہ آیت اس لیے اہمیت رکھتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلیے کتاب کا مکمل علم دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ علی کو نہ مانیں کہ بھئی یہاں مولا علی مراد نہیں ہے کیونکہ آپ کا تو کام ہی یہی ہے، چلیے نہ مانیے، تو اے بھیا پھر کون مراد ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے پھر کون مراد ہے؟ خلیفہ اول کو لے لیا جائے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کی صحیح بخاری میں ثبوت موجود ہیں کہ انہیں علم فقہ کی نالج نہ تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے، نہ یقین ہو صحیح بخاری کو جا کر دیکھ لیے تو یہ کیسا کتاب کا علم تھا؟ تو آپ کی کتاب خود ثابت کر رہی ہے کہ نہیں کوئی علم نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی خوش فہمی ہے نا، آپ کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ علم نہیں تھا۔ اتنی نہ جانے کتنی ایسی روایات، کتنی ایسی چیزیں، جب جناب سیدہ نے جا کے آیتیں پڑھی ہیں نا، سنیے گا غور سے، ایک بات میں خطابت کی صورت میں نہیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں سے شیعوں کا سر نہ جھکے کہ میں نے اپنی مجمع میں خوش کر دیا۔ آپ سن لیجئے کہ وہ اپنی کتابوں کو پڑھیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بنت رسول نے قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے سامنے پیش کی، کیا جملہ تحریر ہے؟ اس میں یہ تحریر ہے کہ خلیفہ اول نے کہا ان آیتوں کو میں نے اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آپ بتائیے ہے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے خدا سند دے رہا ہے کہ کتاب کا اس کے پاس مکمل علم ہے، وہ خلیفہ اول تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جب سیدہ نے آیتیں پڑھنا شروع کی تو کہا یہ آیت میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، تو پھر کون مراد ہے؟ پھر کون ہے؟ جب آپ تفاسیر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرمایا کہ اس سے کوئی اور مراد نہیں بلکہ یہاں پر اللہ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام انہیں مراد لیا ہے۔ یہاں پر علی موجود ہیں، یہاں پہ علی مراد ہے، عقلی بات ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات تھوڑی نہ ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریے، اگر علی اس آیت پہ کھڑے نہ اتریں تو میں شیعہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر علی کھڑے اتر رہا ہے اس آیت پر تو آپ سوچ لینا کہ علی آدم سے بھی افضل ہے، موسیٰ سے بھی افضل ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول پاک کے۔ آپ سنیں گے یہ آپ کی ہی کتاب میں 70 بار تحریر ہے، 70 بار تحریر ہے، لولا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا مسئلہ ہوا؟ دو چیزیں پیش کیے دے رہا ہوں کہ آپ کے خلیفہ نے تسلیم کیا کہ علم کی بلندیوں پر علی فائز تھے،
تو جب علی علم کی بلندیوں پر فائز ہے تو یہاں پر علی کے علاوہ مراد کون ہو سکتا ہے؟ آپ سنیں گے ایک فیصلہ آیا، انہی کی کتابوں میں تحریر ہے، میں ابھی تک میں نے ایک چیز اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، اور جسے حوالے چاہیے ہو حوالے اس موبائل میں بھی موجود ہیں، اور جن کتابوں کے میں حوالے بھی دوں گا وہ سب میں نے اس میں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، شیعہ پریس سے نہیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ سنیں، باتیں تو آپ اپنے مجمع میں بڑی بڑی کر لیتے ہو، اور شیعوں کے خلاف آپ بہت بغض بٹھائے ہوئے اپنی قوم و ملت میں، مناظرہ کر لیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ، ایک مسئلہ آیا خلیفہ دوم کے دربار میں، خلافت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مسئلہ تھا ایک بچے کا، یعنی لڑکا لڑکی بدل گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی لڑکا ہمارا ہے، وہ کہہ رہی تھی نہیں لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے۔ تو مولا علی نے دایا کو بلایا جو کوفے کی مشہور دایا تھی، اور اس سے کہا کہ بھائی یہاں آؤ، اور امام نے 2 شیشیاں دیں اور وہاں پہ نشان لگا دیا، ٹھیک ہے، کہا دونوں ماؤں کا دودھ اس میں بھر لاؤ۔ آپ دیکھیں نشان برابر، یعنی جتنا دودھ یہ اتنا ہی دودھ یہ۔ امام نے تلوا دیا، ایک دودھ بھاری ہو گیا، ایک دودھ ہلکا ہو گیا، جبکہ تھا وہیں تک۔ امام نے فرمایا یہ جس کا دودھ بھاری ہے یہ لڑکے کی ماں ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے یہ لڑکی کی ماں ہے۔ تو تاریخ میں درج ہے، پڑھیں وہ خود اپنی کتابوں کو۔ تاریخ میں درج ہے انہی کی تاریخ میں کہ خلیفہ دوم آگے بڑھے اور کہنے لگے یا علی یہ کیسے آپ نے حل کر دیا مسئلہ؟ تو امام نے فرمایا ارے بھائی اس مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ کہا کہ یہ قرآن میں دودھ کا تذکرہ کہاں پہ؟ آپ توجہ فرمائیں، یہ شیشیوں کا، یہ دودھ کا، یہ ماؤں کے واقعے کا کہاں پہ تذکرہ ہے؟ امام نے فرمایا وہیں پر ہے جہاں پہ میراث کا بیان ہے۔ تو کہا مطلب؟ کہا کہ جب اللہ نے وہاں دوہرا حصہ رکھا ہے لڑکے کا تو پھر یہاں بھی دوہرا حصہ رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم قرآن مکمل ترین اکمل ترین سوائے علی کے اس وقت اور کسی کے پاس نہ تھا۔ دوسرا واقعہ آپ سنیں گے، جینیٹکس سائنس، کتنا مشکل مسئلہ تھا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا خلیفہ دوم سے کہ ارے بھائی آپ کے پاس میرے باپ میری میراث رکھوا گئے تھے، اسے واپس کر دیے۔ تو انہی نے کہا کہ ہاں ایک شخص میراث رکھا تو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا سن بلوغ پر پہنچ جائے تو اسے دے دینا۔ 20 سال پرانا واقعہ ہے، اور وہ تو خوش ہو گئے کہ 20 سال گزر گئے اب دینا نہیں پڑے گا مگر جہاں مشکل کشا موجود ہوں۔ کہا انہی نے کہا اچھا، کہیں گے اچھا وہ تو ٹھیک ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ تم اسی کے لڑکے ہو؟ وہ تو 20 سال پہلے مرا تھا۔ یہ سوچے کہ بدو عرب ہے، عرب جاہل ہے، ان کو معلوم کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے اب کیا پتہ چلے گا جو قبر میں 20 سال پہلے چلا گیا؟ آپ ثابت کیسے کریں گے؟ آج ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے، آج ڈی این اے ٹیسٹ اور سارے ٹیسٹ موجود ہیں، اس زمانے میں بھی کیسے ثابت ہو؟ اس کو بھگا دیا اور کہا نہیں گئے تو مار پیٹ کے بھگائیں گے۔ وہ باہر روتا ہوا نکلا۔ بہرحال المختصر یہ کر رہا ہوں کہ جناب امیر اسے مل گئے اور اسے دربار میں واپس لائے۔ کہا کہ ارے بھائی آپ نے اس کو کیوں بھگا دیا؟ کیا یا علی ایسا ایسا مسئلہ ہے مگر یہ کہ ثابت کیسے ہو کہ یہ اسی کا بیٹا ہے؟ امام نے کہا کوئی مشکل نہیں، ثابت ہو جائے گا اگر یہ اس کا بیٹا ہے۔ امام نے کہا کہ کل آپ سمجھ لیں صبح 10 بجے قبرستان میں سب لوگ جمع ہو جائیں اور یہ جو قبر بتائے کہ میرے باپ کی اس قبر کو کھودا جائے۔ ان سے کہا آپ بھی چلیے گا ساتھ میں۔ آ گئے۔ آنے کے بعد امام نے کہا کون سی ہے تمہارے باپ کی قبر؟ اس نے کہا یہ۔ امام نے کہا قبر کو کھودا جائے۔ قبر کو کھودا گیا۔ امام نے کہا کہ اس کی قبر میں جو ہڈی پڑی ہے وہ نکال لو۔ نکالنے کے بعد اس لڑکے سے کہا کہ اسے سونگو۔ جب اس نے سونگا تو اس کی نکسیر پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ امام نے خلیفہ دوم سے کہا کہ اس کی میراث اس کو دے دو۔ کہنے لگے یا علی یہ کیسے ثابت ہوا؟ آپ سوچیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ موجود نہیں تھا جس زمانے میں علی یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کیسے ثابت ہوا علی کہ یہ اس کی میراث ہے، یہ اس کا بیٹا ہے؟ امام نے ہڈی کو لیا، کہا تم سونگ لو۔ سونگی، کچھ نہ ہوا۔ کہا دوسرے کو سونگاؤ، تیسرے کو سونگاؤ، کسی کی نکسیر نہیں پھٹی۔ مولا نے فرمایا سنو، جب بھی بیٹا باپ کی ہڈی کو سونگے گا اس کی نکسیر پھٹ جائے گی،
توجہ فرمائیں، علی نے قیامت تک کے لیے فیصلہ دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ننھے بن رہے ہیں، بھولے بن رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں پہ مراد کون ہے، تو تاریخ کا مطالعہ کر لو، تمہارے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کے پاس مکمل ترین قرآن کا علم تھا. تھوڑی زحمت تو اٹھاؤ تعصب کی اینک اتار کے. علی کے علاوہ کس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور اس دعوے کو سچا بھی پایا گیا؟ علی. اب سن لیے، امام علی نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ واقعاً ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا امام نے ارشاد فرمایا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، توجہ سے سن لے، علی کہہ رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں اس نے مجھے گواہی میں اپنا شریک بنا لیا. اتنی بڑی. علی اس فضیلت کے اوپر فخر کر رہے ہیں. دکھائیے تو کہ یہ شرف آدم کو ملا ہو، نوح کو ملا ہو، ابراہیم کو ملا ہو، موسیٰ کو ملا ہو. کس نبی کو یہ شرف ملا جو شرف اللہ نے علی علیہ السلام کو دیا؟ پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ انبیاء سے کیسے افضل ہیں. ہاں، طرح طرح کے الزامات شیعوں پہ لگائے جا رہے ہیں. بس ایک چیز کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیسی مسلمان باتیں کرتے ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 6، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اے رسول، جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو نازل کیا ہے، وہ لوگ خوب اچھی طرح بہتر جانتے ہیں کہ حق ہے جنہیں اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے. سورہ سبا آیت نمبر 6. مسلمانوں سے میرا سوال یہ کہ بھائی اللہ علم دیتا ہے اپنے رسولوں کو، اللہ علم دیتا ہے اپنے نبیوں کو، دوسروں کو تو پڑھنا پڑتا ہے، جا کے کسی کی شاگردی اختیار کرنا پڑتی ہے. یہ رسول کے دور میں کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں علم دیا گیا ہے؟ آپ ثابت تو کریں کسے دیا گیا ہے، خلیفہ اول کو، دوم کو، سوم کو؟ تو یہ آپ کہیے گا بھی نہیں بھولے سے بھی، ورنہ اپنی کتابیں پڑھ کر خود شرمندہ ہو جائیں گے. کسے دیا گیا؟ اس کا مطلب کچھ شخصیتیں دور رسول میں موجود ہیں جنہیں خدا نے ڈائریکٹ علم عطا کیا، اور انہی شخصیتوں کا نام ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین. عزیزان گرامی، طرح طرح کے الزامات ہیں. 2 باتیں عرض کرنا ہے پھر ربط مصائب کروں. آپ سن لیں کیونکہ یہ باتیں بہت ضروری تھی. آپ کو معلوم ہے میں ہندی بول رہا تھا، سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے، سب سے سنجیدہ مسئلہ. وہ سب سے سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کافر اس لیے بھی ثابت کیا جاتا ہے، کافر و مشرک، کیونکہ واقعی سنجیدہ مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، آج میں اس کی وضاحت کر دوں، جس مسلمان تک یہ پہنچے وہ غور سے سن لے، تعصب کی اینک اتار کے. بہت ضروری ہے مسئلہ، کیونکہ کچھ افراد بھی کنفیوز ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے گالی تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. گالی بکنا یہ تو سب کے لیے ہر حال میں منع ہے. گالی کی اجازت کب ہے؟ نہ اچھے حالات میں، نہ برے حالات میں، نہ اچھے آدمی کو، نہ برے آدمی کو. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر یہ کہ ظالم کو نہیں ماننا ہے، ظالم سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ظالم پہ لعنت کرنا ہے، یہ شریعت کا ایک طریقہ ہے. قرآن میں جا بجا لعنت موجود ہے، کبھی کافروں پہ، کبھی مشرکوں پہ، کبھی ظالموں پہ، کبھی منافقوں پہ. تو یہ تو ایک قانون ہے. دیکھیے ایک مسئلہ سنجیدہ یہ ہے کہ میں نے خود یہ ویڈیو کلپ دیکھی تھی، تو جیسے ہی اہل سنت نے یہ سنا تو ادھر سے مجمع کے درمیان سے جو بیچارے کسی پہ لعنت نہیں کرتے، لعنت کا چل ہی نہیں ہے، جب انہیں نے سنا تو وہ مجمع کہنے لگا، اب خدا میں خود اپنے منہ سے نہیں کروں گا کہ خدا لعنت کرے، یعنی ہم لوگوں پر. وہ معلوم ہے سنجیدہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حد یہ ہے کہ جنہیں قرآن نے اماں کہا، جنہیں قرآن نے ماں کہا، یہ ان پر لعنت کرتے ہیں. اب وہ مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ واقعاً امہات المومنین کی قرآن میں آیت تو ہے. اللہ اکبر، شیعہ اس کا مطلب بالکل گمراہ ہیں، شیعہ بہکے میں. ہاں آیت ہے قرآن میں. آپ سوچئے، آپ یہاں ہی سوچ کے نہ بیٹھیے کہ شیعہ، آپ یہ سوچیے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ آپ سے کہیں کہ قرآن کی آیت، آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ اور واقعاً ہے بھی آیت، قرآن کی آیت ہے بھی کہ رسول کی بیویاں امت کی مائیں. اس کا جواب میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. میرا مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ امہات جمع استعمال ہوئی ہے، جمع استعمال ہوئی ہے، یعنی رسول کی ساری بیویاں. تو یہ کون سا آپ ظلم کرتے ہیں کہ ایک بیوی کو پکڑ لیا سب کو چھوڑ دیا؟ اس میں تو سب بیویاں کہیں گئی ہیں نا. اور سب سے بڑی جو اماں ہیں وہ تو رسول کی پہلی بیوی ہوں گی، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. آپ کتنی فضیلتیں جناب خدیجہ کی بیان کرتے ہیں جو واقعاً صدیقہ ہیں. کبھی ہم آپ کے منہ سے بھی نہیں سنتے کہ آپ کہیں خدیجہ صدیقہ. یہ کون سا تعصب ہے؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، مدارج النبوہ، شواہد النبوہ، دلائل النبوہ، معارج النبوہ اور دیگر کتب جو بہت قدیمی کتابیں، ان سب میں لکھا ہے کہ جب دور جاہلیت تھا، جب نہ دین تھا نہ اسلام تھا، جب ماحول یہ تھا کہ گندگی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. معلوم ہے کیا لکھا ہے سارے سنی علماء نے ان کتابوں میں؟ کہا کہ مگر خدیجہ اس وقت بھی طاہرہ کہلاتی تھی. کتنی بڑی بات ہے. میں نے کتاب کے حوالے اس میں درج کر دیے، بیان کر دیے. اس میں یہ لکھا ہے، کیونکہ بہت ہلکا میں کہوں گا اس لیے کہ ممبر کا تقدس مد نظر ہے، کہ اس زمانے میں عرب کی جہالت کے دور میں گھروں پر جھنڈے لگتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کی خواتین طہارت سے دور ہیں. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کہا کہ اس زمانے میں بھی خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا. تو جو بی بی اتنی مقدس ماں ہو، ہم کبھی سنتے بھی نہیں کہ اس شہزادی کا آپ تذکرہ کرتے ہو اتنا. تو سب سے بڑی اماں تو شہزادی خدیجہ ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیت میں صرف تعصب سے کام لے رہے ہیں. اگر واقعاً آیت کو اسی معنی میں سمجھا ہوتا جس معنی میں قرآن نے سمجھایا تو سب سے پہلے خدیجہ کے اوپر آپ جلسے کرتے، مگر نہیں کرتے آپ شہزادی خدیجہ کے اوپر تذکرے، جبکہ اسلام کے اوپر مال لٹانے والی وہی بی بی آپ کی تاریخ کہتی ہے. رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والی وہی بی بی آپ کی تاریخوں میں درج ہے. پھر کیسا تعصب ہے شہزادی خدیجہ کے ساتھ؟ سن لیجئے، اگر قرآن کی آیت اسی لیے آئی تھی کہ رسول کی بیویوں کا احترام کیا جائے بھلے وہ اچھی ہوں یا بری، تو پھر مسلمان پھنس جائیں گے. سن لیجئے، بس وہ بات پڑھ رہا ہے اور یہ حوالے دے کے ربط مصائب کر رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، موضوع سنجیدہ ہے. اگر یہ آیت آئی تھی اس لیے کہ رسول کی ساری بیویوں کا احترام کرو، وہ سب اماں ہیں بری ہوں یا اچھی، تو بیڑا غرق ہو جائے گا. معاملہ نازک ہے. آپ سنیے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب مسلمانوں کی والدہ گرامی، جنہیں شیعہ اپنی والدہ گرامی نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا، ان کی بات کر رہا ہوں، جنہیں تمام مسلمان والدہ گرامی مانتے ہیں، سنیں گے آپ. صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہ ایک مجمع میں پہنچی عورتوں کے، ایک محفل میں پہنچی، للہ غور سے سن لیے گا، بہت کام کی چیزیں ہیں یہ. جب وہ ایک مجمع میں پہنچی، محفل میں پہنچی خواتین کے، تو ایک عورت آگے بڑھی، لڑکی تھی وہ، اس نے آگے بڑھ کے کہا اماں سلام، کیونکہ قرآن کی آیت آ چکی تھی کہ یہ اماں ہیں. تو انہی نے کہا کہ اے چپکی بیٹھو، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں میں، اے چپکی بیٹھو، میں تمہاری اماں نہیں ہوں، میں مردوں کی صرف اماں ہوں، عورتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ارے یہ غضب ہو گیا، یہ غضب ہو گیا جو انہی نے جملہ کہہ دیا. انہی نے کہا میں صرف مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں. تو اگر واقعاً اس معنی میں وہ اماں تھی تو آپ میرے ہندو بھائیوں کے چلے جائیے، آپ دیکھ لیے جو ماتا ہیں وہ مردوں کی بھی ماتا ہیں، عورتوں کی بھی ماتا ہیں. یہ یہاں کون سی ماتا ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے میں صرف مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی نہیں ہوں؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ انہی نے سچ کہا ہے، واقعاً وہ مردوں کی ماں ہے، عورتوں کی ماں نہیں ہے. بالکل صحیح انہی نے تفسیر کی ہے اس آیت کی. اب آپ سنیے، قرآن مجید میں ایک آیت اور ہے، وہ آیت یہ ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. محمد تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت اس آیت سے ملا لی جائے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول کی بیویاں تو امت کی عورتوں کی ماں ہے، مگر رسول کسی کے باپ نہیں ہے. تو اگر اس معنی میں والدہ ہوتی جس معنی میں سارے مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر رسول کو تو امت کا باپ ہونا چاہیے تھا. قرآن کہہ رہے تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے اور یہ ماں ہے. اب آپ توجہ فرمائیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول کی وجہ سے امت کی ماں بنی.
توجہ فرمائے. رسول کی اگر رسول کی بیوی نہ ہوتی تو کیا یہ آیت ان کے لیے آتی؟ بالکل نہ آتی. رسول کی وجہ سے امت کی ماں بنی ہے اور رسول امت کے باپ نہیں ہے. عجیب منظر ہے نا. وہ منظر کیوں ہے سمجھ میں آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ان کی کوئی فضیلت نہیں تھی. سن لے, اگر احترام کروانے کے لیے یہ آیت آتی تو پھر پوری امت کی ماں بنتی. صرف مردوں کی ماں ہے. بھائی کیا مشکل تھی, کیا پرابلم تھی اگر وہ عورتوں کی بھی ماں بن جاتی؟ کون سا قہر ٹوٹ جاتا؟ لیکن یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مطلب اس آیت کی وضاحت کچھ اور ہے. وضاحت کیا ہے سنیے. اصل میں یہ آیت ان کے احترام میں نہیں آئی ہے, یہ آیت آئی ہے رسول اللہ کے احترام میں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ آیت رسول اللہ کے احترام میں کیسے ہو گئی؟ سنیے. اصل میں جو رسول خدا ہیں اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی عام مسلمان ان کی کسی بھی فضیلت میں شریک ہو. توجہ فرما لیں. اللہ چاہتا نہیں تھا کہ کسی بھی گوشے سے کوئی عام مسلمان یہ فخر کرے کہ رسول کو جو فضیلت حاصل تھی آج وہ مجھے حاصل ہے. یہ احترام رسول میں آیت آئی ہے. یہ آیت کب آئی؟ ارے اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جب رسول کی ایک بیوی, آپ ایک بیوی سے سمجھ جائیے گا, اس میں انہی نے لکھا ہے, نام بھی لکھا ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے. جب رسول کی ایک بیوی چونکہ بہت زیادہ جوان تھی, وہ زیورات پہنے ہوئے نکلی, ان کی تفسیر ہے جب وہ زیورات پہنے نکلی تو ایک شخص نے جب ان زیورات کی آواز سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ فلاں بیوی ہے. سنیں, یہ فلاں بیوی ہے. تو اس نے کھڑے ہو کے اپنے دوست سے کہا, وہ تو نکل گئی, وہ تو جانا تھا نکل گئی, اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر رسول مر جائیں تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں گا. سن لے, کیوں مردوں کی مائیں, میں اس عورت سے نکاح کر لوں گا. اہل سنت مفسرین نے بھی لکھا کہ فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آیت کے نزول کو سمجھ رہے, بیک گراؤنڈ سے سمجھ رہے کہ یہ آیت احترام کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ اس لیے آئی تھی کہ مردوں پر ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہو جائے. رسول کی موت کے بعد بھی کوئی مرد ان سے نہ متا کر سکے نہ ان سے نکاح کر سکے. کیوں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں کہ مثلا اب اس وقت کے پردھان منتری سے کیا ملایا جائے, ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ ان کی کوئی بیوی ہے. بہرحال آپ منموہن سنگھ کا لے لیے کہ جب وہ پردھان منتری تھے, ہے نا, تو اب اگر وہ اپنی بیوی کو پردھان منتری رہتے ہوئے, پی ایم رہتے ہوئے طلاق دے دیتے, جبکہ ان کے طلاق نام کی کوئی چیز نہیں مگر دے دیتے. اب آپ یہ بتائیے اگر کوئی اس عورت کو اپنی زوجیت میں لیتا تو اتنا فخر تو ضرور کرتا کہ جو پی ایم کی بیوی رہ چکی ہے وہ آج میری بیوی ہے. توجہ فرمائیں, جو پی ایم کی بیوی رہ چکی ہے وہ آج میری بیوی ہے. اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ رسول کے مرنے کے بعد کوئی رسول کی بیوی سے نکاح کرے اور یہ فخر کرے کہ اس فضیلت میں تو میں رسول کے ساتھ شریک ہوں کہ جو رسول اللہ کی کبھی بیوی تھی وہ آج میری بیوی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اسے مردوں پر حرام کر دیا. صلوات پڑھے بر محمد یعنی تم اتنی بھی فضیلت میں رسول کے شریک نہ ہو سکو. عزیزان گرامی, اگر ایسا ہی احترام کروانا ہوتا تو جناب امیر دعائے صنم قریش میں لعنت نہ کرتے کہ اللہم لعن صنم قریش و ابنتہا, پروردگار دونوں پہ لعنت کر اور دونوں کی بیٹیوں پہ لعنت کر. یہ جناب امیر نے فرمایا ہے. بس اس سلسلے کی آخری بات, آپ اپنے مجمع کو بھڑکاتے ہیں کہ شیعہ بکتے ہیں, شیعہ خرافات بکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا, کوئی دروازہ نہیں گرا, ہے نا. بس میں حوالہ دیے دے رہا ہوں اور ان کتابوں کو میں نے خود پڑھا ہے اور یہ کتابیں اس میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور شیعہ پریس کی چھپی بھی نہیں ہے. آپ سنیں, سب سے پہلی کتاب تاریخ تبری, بس یہ حوالہ دے کر ربط مصائب کر رہا ہوں, تاریخ تبری جلد 2 صفحہ 205 صفحہ 205. اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جب خلیفہ اول کا آخری وقت آیا تو انہی نے کہا کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا. سن لیں, خلیفہ اول افسوس کر رہے ہیں, وہ قبول کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے ایسا کیا, مسلمان کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کیا. کہا کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا. وہ 3 کام بتائے, اس میں ایک کام کہنے لگے کاش میں فاطمہ کا دروازہ نہ توڑتا.
آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تاریخ تبری جلد 2 صفحہ 205. آپ کہتے ہیں شیعہ اپنی طرف سے بکتے ہیں. دوسری کتاب ہے عقد الفرید صفحہ 21 اور جلد 5. احمد بن محمد، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں بھی یہی ہے. پھر ایک کتاب ہے الامامہ والسیاسہ صفحہ 31. کنز العمال جلد 5 صفحہ 632. تاریخ مدینہ و دمشق جلد 3، یہ سب میرے پاس اس میں موجود ہے، صفحہ 418. معجم الکبیر جلد 1 صفحہ 62. تاریخ اسلام امام ذہبی کی صفحہ 118 جلد 3. مروج الذہب 236 صفحہ جلد 2. میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 109. ایک کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، بہت قدیم کتاب ہے. یہ سب قدیم کتابیں، ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے. اب اس میں عربی میں کہیں کہیں پر ترکتو لفظ استعمال ہوا ہے. ترکتو بیت علی، کہ انہی نے کہا کہ کاش میں علی کے گھر کو چھوڑ دیتا. ہوتا ہے نا کہ میں نے ان کے بھی گھر پہ حملہ کیا، ان کے گھر پہ بھی حملہ کیا، تو کہا کاش میں علی کے گھر کو چھوڑ دیتا، اس گھر پہ حملہ نہ کرتا. اتنی کتابوں میں اعتراف موجود ہے خلیفہ اول کا. اب آپ بتائیں کہ شیعہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، شیعہ اپنی طرف سے کہتے ہیں. آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کر تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا. آپ سن لیے، آج بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، جسے دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں، کہ جناب فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی مگر پہلے اور دوسرے خلیفہ سے راضی نہ ہوئی. یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں. اب آپ یہ بتائیے کہ صحیح بخاری کوئی معمولی کتاب تو ہے ہی نہیں. ہمارے اہل سنت حضرات کے تمام فرقے صحیح بخاری کو قرآن کے بعد مانتے ہیں، قرآن کے بعد، اور اس کی ہر روایت ہر حدیث کو معتبر جانتے ہیں. تو جب صحیح بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ جناب سیدہ چلی گئی مگر پہلے اور دوسرے خلیفہ سے راضی نہیں ہوئی، تو اب مسلمان بڑے سنبھل کے رہیں، بڑے سنبھل کے رہیں کہ یہ بنت رسول پاک کا معاملہ ہے اور یہ کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں. بس تاریخ ابو الفدا کا سن لیجئے. علامہ ابو الفدا اہل سنت عالم نے لکھا، مورخ نے، کہ جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو 50 آدمیوں کے ساتھ ابن خطاب در سیدہ پر جمع ہوئے. سن لیں، یہ شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام آپ کو بتا دیا. جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ اس دروازے کو کھولو ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. کتاب کا نام تاریخ ابو الفدا، اہل سنت کی کتاب. تو کہتے ہیں کہ جب یہ کہا تو دروازے پر رسول کی بیٹی تشریف لائیں، رسول کی ایک لوتی بیٹی، چہیتی بیٹی. اور آنے کے بعد معصومہ کونین نے، معصومہ عالم نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو اس گھر کو آگ لگائے گا جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے حسن و حسین رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اسی گھر کو آگ لگا دوں گا. تو باہر کھڑے مجمع نے کہا کہ اے ابن الخطاب، اس میں تو رسول کی بیٹی بھی رہتی ہے، کیونکہ ابھی وہ مجمع موجود ہے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، ابھی وہ مجمع موجود ہے جس نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ تعظیم کو اٹھتے تھے، ابھی وہ لوگ موجود تھے. اور یہ مدینہ تھا، وہ لوگ دیکھتے تھے کہ جناب سیدہ کا کیسا احترام کرتے تھے تمام انبیاء کے سردار. تو کہا کہ ابن خطاب نے کہا کہ ہوا کریں، مطلب کیا ہے؟ میرے ٹھینگے سے ہوا کریں. تو کہتے ہیں کہ یہ علامہ ابو الفدا لکھتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنت رسول چیخ مار کے روئیں. ہاں، مادر حسین چیخ مار کے روئیں. حسنین کی ماں پر وہ وقت آ گیا کہ بعد رسول سیدہ کو اس طرح ستایا گیا. تو کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب رسول کی بیٹی نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علی الیام سرنا لیا لیا. اے میرے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ مثل تاریخ ہو جاتے. کیا مرتبہ ہے شہزادی کونین کا کہ 11ویں امام نے فرمایا کہ میری دادی کی یہ منزلت ہے کہ جس طرح ہم امام تمام اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت اور حاکم ہے، فرمایا اسی طرح سے
میری دادی زہرا ہم 12 اماموں پر حاکمہ اور حجت ہے. کیا منزلت ہے شہزادی کونین کی کہ اگر 12 امام سامنے کھڑے ہو تو تعظیم کرنے پر مجبور ہے. آج اسی سیدہ کی کس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے. ہاں معصومہ کونین کا 18 سال کا سن کیا عالم تھا کہ کمر جھک گئی تھی. حسین کی ماں عصا کے ذریعے چلنا شروع کر دیا. بال سفید ہو گئے, چہرے پر جھریاں پڑ گئیں زہرا کے. کیا مصائب ٹوٹے. ہاں شہزادی نے مرثیہ پڑھا. لکھتے ہیں کہ مگر ابن الخطاب نے دروازے پر آگ لگائی. ادھر سے سیدہ نے رونا شروع کیا تو علامہ ابو الفدا نے تحریر کیا کہ جیسے ہی بنت رسول نے رونا شروع کیا بہت سے لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے, یہ کہہ کر کہ رسول کی بیٹی کا رونا ہمیں برداشت نہیں ہوتا. لیکن کہتے ہیں کہ تقریباً 10 لوگ در سیدہ پہ رکے رہے. ہاں کہتے ہیں کہ پھر جب دروازہ جلنے لگا تو اس دروازے کو ابن الخطاب نے بنت رسول پر ڈھا دیا. سیدہ کس طرح پسی ہم نہیں سمجھ سکتے. 12ویں امام کا ایک جملہ بتائے گا کہ شہزادی کونین پر کیا گزری, مادر حسین پر کیا گزری. 12ویں امام نے فرمایا سلام و میری دادی زہرا پر, سلام و میری دادی زہرا پر جو در و دیوار کے درمیان اس طرح پس گئی جیسے چکی کے 2 پارٹ میں اناج پس جائے. فرمایا میری دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی, شکم مادر میں محسن شہید ہو گئے. ہاں مادر حسین پر کیا مصائب ٹوٹے. امت نے رسول پاک کی بیٹی پر بھی رحم نہ کیا. اس امت سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی. بس آخری جملے, شہزادی کو غش آ گیا. آپ کو پتا ہے یہ صرف ایک احساس رلائے گا ایک جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کیے دے رہا ہوں, زیادہ مصائب کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملہ کہ جب یہ واقعہ ہو گیا ہے اور جناب امیر سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ واقعہ آپ پر گزرا, اس واقعے میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کا ہو. آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچئے, اپنے اوپر. آپ کو معلوم ہے تو جناب امیر بہت روئے اور مولا علی نے فرمایا کہ اے شخص اس چیز کو تو خود سمجھ سکتا ہے. کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ ایک شوہر پر سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے جب وہ موجود ہو اور کوئی اس کی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے. کہا کہ میں موجود تھا, میں نے دیکھا کہ سیدہ کے رخسار مبارک پر ابن الخطاب نے کس طریقے سے گستاخی کی کہ سیدہ کے رخسار کا وہ نشان مٹ نہ سکا. ہاں میں نے اس جملے کو واضح نہیں کیا کیونکہ میری اوقات نہیں, اس لیے کہ سیدہ وہ ہے کہ جن کی رضا خدا کی رضا ہے. معصومہ عالم وہ ہے کہ جن کی نالین کے اوپر ائمہ نظر رکھتے ہیں. شہزادی کونین وہ ہے کہ اماموں کی یہ جرت نہیں کہ ان کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکے. آج سیدہ پر یہ وقت آیا. اللہ اکبر. اپنے اوپر ہر شوہر رکھ کر سوچے کہ علی پر اس وقت کیا گزری ہوگی, اور علی جیسا شریف کون ہوگا, علی جیسا بہادر کون ہوگا. امام اس چیز کو سوچ کر پوری زندگی روتے رہے. ہاں جب شہزادی کو افاقہ ہوا اور کہا کہ ابو الحسن کہاں ہیں تو لوگوں نے بتایا مسجد لے گئے ہیں. سیدہ پہنچی, دیکھا علی کی گردن کے اوپر تلواریں ہیں, اس لیے کہ علی بیعت کرے. شہزادی کونین نے فرمایا
آپ کو معلوم ہے معصومہ عالم کتنی تکلیف میں تھیں. سوچیں ایک خاتون اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو, جس کا پہلو ٹوٹ گیا ہو, وہ شہزادی کتنی تکلیف میں ہوگی. مادر حسین کا ایک ہاتھ کمر پر تھا اور کہا کہ دیکھو اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی. سلمان فارسی کہتے اللہ کی قسم جیسے ہی رسول کی بیٹی نے یہ جملہ کہا میں نے دیکھا کہ آثار قیامت نمودار ہو گئے. مسجد نبوی کی دیواریں زمین کو چھوڑ کر بلند ہونا شروع ہوئی. کہا کہ ڈر کر علی کو چھوڑ دیا. زہرا علی کو گھر لے آئی. مگر میں کہوں گا شہزادی کونین ارے بڑی خوش نصیب تھی کہ تلواروں کے بیچ سے آپ علی کو لے آئی. مگر ہائے کربلا کا میدان, وہ غریب الوطن بہن کیا کرے کہ جس نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا مگر نیزے کے نیچے سے حسین کو سلامت نہ لا سکی. اس کے حساب لے اس کے بھائی کے اوپر خنجر چل گیا. وہ بہن فریاد کرتی رہ گئی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگارا اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. معبود حاضرین کی جائز حاجات کو بآسانی پورا فرما, مقروض کے قرضوں کو ادا کر دے. پروردگار اس سال جو محبان اہل بیت موجود ہیں آنے والے محرم میں بھی عالم صحت میں وہ سب محبان اہل بیت زندہ اور سلامت ہوں. پروردگارہ آقا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو آقا کے انصار و غلاموں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جمیلہ بیگم, حبیبہ بیگم, شاہجہ بیگم